اس پر آقا علیہ السلام نے پوچھا صحابہ کرام سے. عمرو بن شعیب روایت کرتے ہیں آپ کو میں مبارکبادی کے لفظ اینڈ میں بتاؤں گا. روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ای الخلق اعجب الیکم ایمانا. صحابہ سے کہا بتاؤ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ سب سے بہترین ایمان کس کا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا قالوا الملائکہ. یا رسول اللہ فرشتوں کا. یا رسول اللہ فرشتوں کا سب سے بہترین ایمان ہوگا. آقا علیہ السلام نے فرمایا وما لهم لا یؤمنون وهم عند ربهم. ان کا ایمان سب سے بہترین کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہر وقت رہتے ہی عرش پر آسمان پر ہے اور خدا کی انوار و تجلیات دیکھتے ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ ان کا ایمان عجب نہیں ہے, بڑا عجیب نہیں ہے ان کا ایمان. پھر پوچھا بتاؤ پوری مخلوق میں سب سے پیارا اور عظیم ایمان کس کا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے کہا قالوا النبیون. یا رسول اللہ پھر انبیاء کا ایمان سب سے بہتر ہوگا. اپنی اپنی سمجھ اور سوچ کے مطابق جواب دے رہے ہیں انبیاء کا ہوگا. فرمایا وما لهم لا یؤمنون والوحی ینزل علیہم. انبیاء کا ایمان عجیب تر کیسے ہو گیا؟ ان پر اللہ کی وحی اترتی ہے. اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون لائے گا؟ صحابہ کرام چپ کر گئے. اب ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ اب کیا جواب دوں. آقا نے پھر سوال کیا بولو. آقا علیہ السلام نے پھر پوچھا ای الخلق اعجب ایمان. کون سی مخلوق اور طبقہ سب سے بہترین ایمان والا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے سوچ کے جواب دیا فنحن یا رسول اللہ. پھر شاید ہم ہوں گے, ہم ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں وما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم. تمہارا ایمان عجیب کیسے ہو گیا؟ ہر وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے میں رہتا ہوں. میری انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے ہو. میرے ہاتھ سے ڈوبا سورج بھڑکتا دیکھتے ہو. میرے اشارے سے کنکریوں کا کلمہ پڑھتا دیکھتے ہو. میرے اشارے سے درخت زمین کا سینہ چیر کر سجدہ کرتے ہیں دیکھتے ہو. میرے اشارے سے جانور میرے سجدے کرتے ہیں دیکھتے ہو. یہ سب کچھ دیکھ کر پھر بھی تمہارا ایمان لانا کوئی عجیب بات ہے نہیں. بتاؤ عجیب ایمان کن کا ہے؟ عجیب ایمان کن کا ہے؟ پھر صحابہ کرام نے ہینڈز اپ کر دیے. آج کے یا رسول اللہ پھر آپ بھی جواب دیں, آپ ہی جواب دیں. تو آقا علیہ السلام بولے فرمایا ان اعجب الخلق الی ایمانا. میرے نزدیک سب سے عجیب اور خوب ایمان ان لوگوں کا ہے لقوم یکونون بعدی, جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے اور مجھے دیکھا نہیں ہوگا, میری باتیں پہنچیں گی اور مجھ سے محبت کریں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے. جو بات پہنچے گی بن دیکھے پہنچے گی, ان کا ایمان عجیب ہوگا کہ ان کے سودے بن دیکھے سودے ہوں. ہارون الرشید کا زمانہ تھا. وہ اور اس کی بیوی ملکہ زبیدہ خاتون دونوں بگی میں سفر کر رہے تھے. بگی جو منہیٹن میں ہوتی ہے اس میں سفر کر رہے تھے. راستے میں دریا دجلہ کے کنارے سے گزرے اور وہاں ایک بابا بیٹھا تھا ملنگ مجذوب درویش. ان کا نام تھا بہلول. لوگ ان کو بہلول مجذوب بھی کہتے ہیں, بہلول مجنون بھی کہتے ہیں اور بہلول دانا بھی کہتے ہیں. حضرت ہارون الرشید کے زمانے میں خلیفہ وہ دریا دجلہ کے کنارے بچے جب سینڈی بیچ پر جاتے ہیں small kids when you go to sandy beaches and you make small houses with wet sandy sands, تو وہ پاؤں ڈال کے تو گھر بنا رہا تھا سینڈی بیچ پر. ہارون رشید کو کہا اس کی بیوی نے زبیدہ خاتون نے کہ چل اس بابے کے پاس. ہارون رشید چل پڑا, جا کے پوچھا زبیدہ خاتون جو کوئین تھی, کوئین آف دیٹ ٹائم, ایمپائر, پوچھا بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ حضرت بہلول مجذوب نے کہا جنت میں گھر بنا رہا. یہ جسٹ ایک حکایت ہے, حکایت سمجھانے کے لیے. پوچھا بیچتے بھی ہیں؟ فرمایا بیٹا ہاں بیچتے ہیں. پوچھا کتنے
کتنے کا ایک گھر بیچتے ہیں؟ فرمایا 10 درہم کا۔ زبیدہ خاتون نے 10 درہم نکالے، حضرت بہلول مجذوب کو دیے، اس نے 10 درہم اٹھا کے دریا میں پھینک دیے۔ اس زمانے کا اللہ والا تھا نا، آج کے زمانے کا اللہ والا ہوتا تو جیب میں ڈالتا، آج کے زمانے کا اللہ والا کہاں ڈالتا؟ بولیے، اپنی جیب بھرتا، اور ان کی جیبیں بھرتے کون ہیں؟ ہاتھ اٹھائے نا، کون بھرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں، سچ بولے، آپ ہی بھرتے ہیں۔ اور یہ جیبیں بھرنے والوں نے عقیدے کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے مسلک کو بدنام کر رکھا ہے، اور نسلوں کو جاہل بنا رکھا ہے، جس کی وجہ سے عقیدے برباد ہو رہے ہیں۔ سچا اللہ والا تھا، پھینک دیے پیسے اور ایک گھر گرا دیا، فرمایا جاؤ بیٹے جنت میں گھر ہو گئے۔ واپس آ گئے۔ اب ہارون الرشید بیوی کا مذاق کرتا رہا، بگی میں بیٹھے وہ چھیڑتا رہا۔ اس نے کہا اس سے جنت میں گھر ملتے ہیں، 10 درہم بھی گئے، کسی غریب کو دیتے تو ایک وقت کا کھانا ہی کھا لیتا۔ اس نے دریا میں پھینک دی، نہ غریب کے کام آئے، اور اس کے گھر بنانے سے جنت میں تھوڑا گھر مل جاتا ہے۔ زبیدہ خاتون نے کہا کہ چلو تم سے تھوڑا جیب خرچ لیا ہوا تھا، میرے اپنے پیسے دے دیے، کیا ہو گیا؟ گھر پہنچے، رات کو سوئے، ہارون الرشید نے خواب دیکھا۔ ہارون الرشید نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں کھڑا ہے، اور آنکھوں کے سامنے محل ہے عالی شان، اور محل پہ لکھا ہے زبیدہ خاتون کا محل۔ زبیدہ خاتون کا محل۔ وہ اندر داخل ہونے لگا، یہ میری بیوی کا محل ہے، پیلس، میری بیوی کا پیلس ہے۔ جانے لگا، فرشتوں نے پکڑ لیا، وہ کتنے چلے ہیں تم؟ چلو وہ میری بیوی کا محل ہے، میری بیوی کا گھر ہے، اور لیکن وہ پاکستان نہیں، یہ بیوی کا تیرا نہیں ہے، یہ جڑا عمل کرے گا اسے نہیں ملے، جڑا کماتے لے آئے گا اسے نہیں ملے۔ یہ نہیں کہ بیوی کا تو نہیں قبضہ کر لے تھے۔ وہ فرشتوں نے جو اس کو پیچھے دھکا دیا، اس کی آنکھ کھل گئی، سب خواب تھا۔ آنکھ کھلتے اس نے جا کے بیوی کو اٹھایا، زبیدہ چلو اسی کل والے بابے کے پاس، بابے کے پاس چلو۔ دونوں چل پڑے۔ اب آگے زبیدہ خاتون اب ہنستی جا رہی ہے، جو کہ کل چھیڑتا تھا نا۔ آگے آگے سلطان ہارون الرشید ہے، حضرت بہلول دانا کے پاس پہنچے۔ اب ہارون الرشید پوچھتا ہے بابا جی کیا بنا رہے ہیں؟ کہا بیٹے نہیں جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بیچتے ہیں؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے کا بیچتے؟ بہلول مجذوب نے کہا بیٹے 10,000 دینار کا ایک بیچتا ہوں۔ کیا؟ 10,000 دینار کا ایک گھر بیچتا ہوں۔ وہ کہنے لگا انی پہ گئی، کل 10 درہم 10 درہم، آج 10,000 دینار، یہ تو پاکستان نالوں بھی کم پڑ گیا مہنگائی کا۔ یہ کیا ہوا؟ حضرت بہلول مجذوب کہنے لگے مسکرا کر، کل والے گاہک بن دیکھے لے گئے، آج والے گاہک رات نظارہ کر کے آج والے گاہک رات کو دیکھ کر آئے ہیں، تو دیکھنے کے بعد قیمت بدل گئی۔ کل کے گاہک کا سودا بن دیکھے تھا سستا تھا، تو لوگوں بن دیکھے سودے کر لو، بن دیکھے سودے کر لو۔ جب نظر آ جائے گی آخرت، پھر وہاں کا سودا سستا نہیں ملے گا، بڑا مہنگا ہو جائے گا۔ بن دیکھے حالات کو بدل لو۔ تو بتا رہا تھا آقا اسلام نے فرمایا وہ جو بن دیکھے محبت کریں گے مجھ سے، میرے بعد کے زمانوں میں آنے والے امتی، ان کا ایمان عجب الیہ ایمان۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا مبارکبادی کی بات، اس پر آ رہا ہوں جو آپ کو مبارک بھیجی ہے میرے آقا نے۔ انس بن مالک روایت کرتے ہیں ایک حدیث، امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے مخاطب ہیں، صحابہ کرام سے فرمایا وددت انی لقیت اخوانی، صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں اے صحابیوں میری خواہش ہے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری خواہش ہے کاش میں اپنے بھائیوں سے ملوں۔
بن حنبل نے حدیث کی تخریج کی، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طوبی لمن رآنی، مبارک ہو اسے جس نے مجھے تک لیا. آقا نے فرمایا مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھ لیا، اور فرمایا وطوبی سبع مرات لم یرنی وآمن بی، اور 7 مرتبہ مبارک ہو مجھ میرے ان امتیوں کو جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر میرے عاشق ہوں گے. فرمایا ایک بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے سر کی آنکھوں سے مجھے تک لیا، اور 7 مرتبہ مبارک ہو ان عاشقوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھ سے پیار کریں گے، مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا کام مانیں گے. تو لوگوں یہ 7 مبارکیں میرے آقا نے آپ کو دی تھی. ان مبارکوں کے بعد حضور کی محبت پر قائم رہنا، حضور کی محبت پر دائم رہنا، حضور کی محبت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا. اور محبت نہیں ہوتی جب تک حضور کا ذکر آئے اور دل تڑپ تڑپ نہ جائے، حضور کی یاد آئے اور آنکھیں بھیگ نہ جائے، حضور کے دیدار کے لیے بندہ تڑپتا نہ پھرے. جس کا جینا مرنا حضور کے لیے وہ وہی حضور سے محبت کرنے والا ہے. اور جس کی زندگی کی ہر ترجیح میرے آقا کی مسکراہٹ ہو، جو حضور کی ایک مسکراہٹ کے لیے سب کچھ کرتا پھرے کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، حضور کی مسکراہٹ چاہیے. اس ایمان پر رہو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ایمان کی تعریف کی، اس کو ایمان کہا. اب اگلی بات جو سنت کے باب میں صحابہ کرام کا ایمان یہی محبت والا ایمان تھا. صحابہ کرام کا عقیدہ، ان کا عمل یہ محبت اور عشق رسول کا عمل تھا. عشق رسول